السلام نے کہا مجھے آپ وزیر خزانہ بنا دیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وزیر بننے کی کوشش کرنا, آرمی میں اچھا آفیسر بننے کی کوشش کرنا, کسی اچھے عہدے تک جانے کی کوشش کرنا, یہ دنیا پرست ہونے کی علامت نہیں ہے. ہاں, ویژن آپ کا اچھا ہونا چاہیے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ ہمارے یہاں دیکھ لو, جو دین پہ چلتا ہے سب سے بڑا مکھنچو وہی ہوتا ہے, گھر میں پڑا رہتا ہے. ایک صاحب نے کہا کہ میں روزہ رکھ کے فجر کے بعد سوتا ہوں, ظہر میں اٹھ کے ظہر پڑھ کے پھر سو جاتا ہوں, عصر میں اٹھ کے عصر پڑھ کے پھر سو کے افطار کرتا ہوں, میرا روزہ تو نہیں خراب ہوگا؟ تو روزہ تو ہو گیا آپ کا, کہ بھوکے پیاسے تو رہ لیے آپ, لیکن یہ کوئی لائف اسٹائل ہے یار؟ یہ کیا کرے گا بندہ دنیا میں بیٹھ. اچھا بھائی خیر, تو وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ, قرآن کہتا ہے اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں ٹھکانہ دے دیا. يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ, اور ایسی پاورفل حکومت آ گئی کہ مصر میں جہاں چاہیں ٹھکانہ بنائیں, پورا مصر ان کے کنٹرول میں آ گیا. نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ, ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچاتے ہیں. وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ, جو سب سے بہترین آیت کہ ہم اچھے عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. کیا مطلب؟ آپ اچھا کر رہے ہو سکتا ہے ابھی آپ کے ساتھ خراب ہو, لیکن رزلٹ آپ کے حق میں ہوگا. سمجھتے ہو؟ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ, اللہ فرماتے ہیں تو دنیا کا اجر ہے, آخرت کا اس سے بھی بہتر ہے. اب کیا ہوا کہ 7 سال گزر گئے اور مصر میں اور مصر کے قریب قریب کے علاقوں میں قحط پڑ گیا. حضرت یعقوب علیہ السلام تو ادھر فلسطین میں تھے, وہاں بھی قحط پڑ گیا. اب لوگ بھوک سے مرنے لگے. خبریں پہلے بھی پھیلا کرتی تھیں, پھیلنا شروع ہو گئیں کہ بھائی مصر کی جو گورنمنٹ ہے مناسب ریٹ پہ راشن دے رہی ہے, فیکس کے حساب سے نا, گندم کی بوریاں یا جو بھی راشن ہوگا, اناج ہوگا, فیکس. بھائی آپ بتا دیں آپ کے گھر میں کتنے افراد ہیں تو فی فرد اتنے پیسے ہوں گے اور اتنی بوریاں آپ کو ملیں گی. تو قرآن کہتا ہے وجاء اخوۃ یوسف, جب یہ خبر دنیا میں پھیلی ہے تو یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں سے کہا کہ بھئی جاؤ کجاوے کسو اونٹ کے اور مصر کی حکومت سے جا کے مطالبہ. اب دیکھو مصر کی حکومت غیر مسلم ہے اور یعقوب علیہ السلام پیغمبر کے بیٹے ہیں, لیکن غیر مسلم ملک سے مدد لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے؟ اگرچہ پیسوں سے لے رہے ہیں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ بزنس کرتے ہیں یا کوئی اجتماعی حالات خراب ہو جاتے ہیں تو کسی غیر مسلم سے کنٹری سے مدد لینا اسلام میں حرام نہیں ہے. ہم لوگ فتوے جب لگاتے ہیں جب اپنی ضرورت سامنے نہیں آتی, جب دوسرے کی ضرورت ہو تو تھوپتے رہو اس کے اوپر فتوے, جب خود پریشان ہوتا ہے نا تو پھر گنجائشیں نکال رہا ہوتا ہے.